إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بسخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلى محمد وعلى محمد. بزرگان محترم، دوستان عزیز، پیغمبر اسلام کی حدیث کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اس حدیث کے ذیل میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ کچھ موروثات آپ کے ذہن عالیہ کے پیش کر رہا تھا کہ جس میں خداوند عالم کی محبت اور امام حسین علیہ السلام سے محبت، پیغمبر اسلام نے اس چیز کو بیان کیا، اور یقیناً ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ آج ہم یہاں جمع ہیں اور ذکر اہل بیت کر رہے ہیں۔ وہ بیانات جو پیغمبر اسلام کے ہیں اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ ذکر، اور اگر ہم ذرا سا غور کریں، فکر کریں کہ اتنی اہمیت کا حامل یہ ذکر کیوں ہے۔ 1400 سال سے یہ ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی پروگرام، اس طرح کا کوئی برنامہ نہیں بنا سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو بیان یہ کیا گیا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک خاصہ خدا ہے، اللہ نے چاہا کہ یہ باقی رہے، اللہ نے چاہا کہ یہ باقی رہے۔ جو چیز اللہ کو پسند آ جاتی ہے وہ چیز پھر تکرار ہونے لگتی ہے۔ جناب ہاجرہ
صفا و مروہ کے میدان میں درمیان میں اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اسے حج میں شامل کر دیا۔ تو یہ ذکر جو خاص خدا ہے اور ایک خاص خدا ہونے کی وجہ سے یہ باقی ہے۔ اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے لوگ شہید ہوئے، بہت ساری دنیا میں جنگیں، چاہے وہ جنگ مذہبی ہو یا قومی ہو یا کسی بھی اعتبار سے، شہید بھی بہت ہیں، لیکن کسی کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ صرف امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایسا ہے کہ جو اتنا آب و تاب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ذکر اس لیے باقی ہے کیونکہ انہیں پڑھنے والے موجود ہیں، انہیں بیان کرنے والے موجود ہیں۔ دوسروں کا ذکر اس لیے باقی نہیں ہے کہ ان کے پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، ان کے بیان کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ دنیا والوں نے ایک نظریہ بنایا، جب کسی کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، اگر بیان نہ کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں یاد رکھیے، ہمارا نظریہ ہی الگ ہے، دنیا والوں کے ساتھ ہمارا نظریہ میل نہیں کھاتا ہے۔ دوسروں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر باقی ہوتا ہے ذاکر کی وجہ سے، ان کا ذکر باقی ہوتا ہے ذاکر کی وجہ سے، لیکن آج یہاں ذاکر باقی ہے اس ذکر کی وجہ سے، ذاکر باقی ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کا، وہ اپنے بزرگوں کا ذکر نہ کریں، سب کو آزادی ہے، کوئی بھی اپنے بزرگ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن عزیزوں یہ ذکر جو اپنے آب و تاب کے ساتھ باقی ہے، جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے، اور صرف ذکر ہی باقی نہیں ہے بلکہ یہ ذکر اپنا اثر بھی رکھتا ہے، یہ ذکر اپنا اثر بھی رکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کس اعتبار سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو اثر کو محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اثر پایا جاتا ہے، اس میں اثر پایا جاتا ہے۔ مثال دیتا چلوں، 1984 میں اسرائیل کے اندر تل ابیب میں ایک یونیورسٹی ہے، دیکھیں جو اثر کو محسوس کرتا ہے، ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی میں 3 دن کی کانفرنس رکھی گئی۔ موضوع کیا تھا؟ کا موضوع یہ تھا کہ تحقیق یہ کی جائے کہ آخر یہ چھوٹی سی قوم، یہ ایک مٹھی بھر قوم، یہ اتنی کم افراد جہاں پر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کامیابی کیوں پائی جاتی ہے؟ ان کے اندر کامیابی کیوں پائی جاتی ہے؟ جبکہ 54 یا 57 مسلم ملک ہیں، ان 54 اور 57 مسلم ممالک میں سے صرف 1.5 ملک کیوں کامیاب ہے؟ یہ ہمارے جملے ہیں، صرف 1.5 ملک کیوں کامیاب ہے؟ ایک پورا ایران اور ایک آدھا لبنان، ان کے اندر کامیابی کا راز کیا ہے؟ آخر یہ کیوں کامیاب ہیں؟ جب وہاں پر تحقیق ہوئی اور تحقیق ہونے کے بعد دنیا سے سارے تحقیق گراں کو بلایا گیا اور سب کو بلانے کے بعد وہاں پر تحقیق ہوتی ہے، 3 دن تک یہ پروگرام چلتا رہا، سیمینار ہوتا رہا، اور اس کا جو سیکریٹری تھا لوتھر ماتھور اس کا نام تھا۔ جب تحقیق ہو گئی، جو نتیجہ نکالا ہے اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ ان کے پاس ایک درسگاہ ہے، درسگاہ عزاداری، ایک درسگاہ ہے عزاداری، اور اس میں جو استاد ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور ان حسین جو تھے ان کے کچھ نعرے تھے، کچھ نعروں کی وجہ سے آج یہ کامیاب ہیں۔ کیا نعرے تھے؟ کہا دیکھو امام حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جب مدینے سے قیام کیا تھا تو یہی کہا تھا، مثلی لا یبایہ مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا
یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے کہا تھا ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی، ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ ان چیزوں کو تو سب سے پہلی کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کی دلیل جو اس نے پیش کیا ہے، وہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ عزاداری کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری کرتے ہیں تو بتایا گیا کہ دیکھیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے اور ان ایام عزا میں عزاداری کو برپا کیا جاتا ہے، اگر ہمیں احساس نہ بھی ہو لیکن یقیناً دشمن اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز صرف اور صرف مجلس اور عزاداری ہے۔ صلی محمد و آل محمد۔ تو یہ مجلس ایک اللہ کی طرف سے جو خاص عطیہ، اور اسے بحق ہی مجلس کو باقی رکھنا، کیونکہ دشمن نے کمر کس لی ہے اور اس کا جو ارادہ وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی تو اسے کلچر کے ذریعے سے شکست دی جا سکتی ہے۔ دشمن یہ جانتا ہے کہ یہ مومن لوگ ہیں، ہم انہیں شراب کے ذریعے نہیں بہکا سکتے، ہم انہیں بدکاری کے ذریعے نہیں بہکا سکتے، ہم انہیں چوری اور دوسرے بری چیزوں کے ذریعے نہیں بہکا سکتے۔ اگر انہیں بہکانا ہے، ان کے اندر فساد برپا کرنا ہے، تو ہمیں وہی حربہ استعمال کرنا ہوگا کہ جس چیز سے یہ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، جس چیز سے یہ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو دو جنگ ہے، ایک ہے میدان کی جنگ، ایک ہے کلچر کی جنگ۔ دشمن یہ دیکھ چکا ہے کہ میدان کی جنگ میں ہم ہار چکے ہیں، میدان کی جنگ میں ہم ہار چکے ہیں، اب بچی کلچر کی جنگ۔ تو ان کا کلچر اتنا خراب کر دو، ان کے تہذیب کو اتنا بدل دو، ان کے تمدن کو اتنا برباد کر دو، جہاں تہذیب و تمدن ختم ہو جائے گی تو ان کی شناخت ختم ہو جائے گی، ان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اگر چہرے پہ داڑھی ان کے موجود ہے تو کیوں نہ ہو ایسا فیشن لایا جائے کہ چہرے سے داڑھی ختم ہو جائے، ان کا پہناوا ایسا بنا دیا جائے کہ جو پہناوا مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، ان کا کھلانے، ان کے غذا ایسی کر دی جائے، وہ غذائیں انہیں دے دی جائے جو مسلمانوں کے لیے قابل ستائش غذا نہیں ہے، اور ان کی گفتگو کا انداز، ان کے رہن سہن کا انداز، ساری چیزوں کو بدل دیا جائے۔ تو یہ پہلا وار تھا میدان میں جہاں پر دشمن نے شکست کھائی ہے، لیکن اب دوسرا وار ہے کلچر میں، دوسرا وار ہے فرہنگ میں، دوسرا وار ہے تہذیب و تمدن میں۔ تو عزیزوں، اگر ہم مجلس امام حسین کو برپا کر رہے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن جس طرف سے آئے ہمیں دفاع کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، ہمیں دفاع کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ اور اسی کو جہاد تبیین بھی کہا گیا ہے، کہ جیسے رہبر معظم نے فرمایا کہ جہاد تبیین، اور اس کی بہت ساری تفصیل ہے، کہ انسان کبھی بھی دشمن سے غافل نہ ہو، کبھی بھی دشمن سے غافل نہ ہو۔ اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جو تمہیں تمہاری اصلیت پر باقی نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ شیطان کو تمہیں سے زیادہ دشمنی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ تو یہ ایک عزاداری کے فوائد اور عزاداری کا اثر جو ہم نے دیکھا، کہ اگر ہم غفلت کر بھی رہے ہیں لیکن ہمارا دشمن متوجہ ہے کہ آج ان کے اندر جو کامیابی ہے، جو ان کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے، جو ان کے نظریات میں اتحاد ہو جاتا ہے، وہ صرف اس عزاداری کی وجہ سے، وہ صرف اس عزاداری کی وجہ سے۔ جو بھی اس مکتب اہل بیت سے متمسک ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ دشمن کو شکست دے دے، وہ دشمن کو شکست دے دے۔ تو عزیزوں، دشمن واقف ہے اور وہ سمجھتا ہے
کہ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ تو یہ عزاداری کیوں ہے؟ کہ محبت حسین میں، محبت حسین میں، محبت حسین کا اثر کیا ہے؟ کہا پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا، احب اللہ حسینہ، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ دین میں، اسلام میں، قرآن میں جو معیار محبت کو پیش کیا گیا وہ کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے پیش کیا کہ سب سے پہلی محبت ہماری کس سے ہے؟ اللہ سے۔ سب سے پہلی محبت ہماری اللہ سے ہے، اللہ کے بعد پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے۔ تو اللہ کی محبت معیار ہے، محبت پروردگار اصل معیار ہے ہمارا۔ جب محبت پروردگار اصل معیار ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ پروردگار ہم سے راضی رہے، پروردگار ہم سے راضی رہے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے راضی رہے تو دیکھیں کہ پروردگار کس عنوان سے ہم سے راضی ہو سکتا ہے، کس عنوان سے ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، یا پروردگار ان سے راضی ہو جائے، ان سے راضی ہو جائے، تو ہمارے کہنے اور ان کے کہنے، ان کے کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں وہ عنوان کو معلوم کرنا ہوگا، ہمیں وہ عنوان کو معلوم کرنا ہوگا کہ پروردگار عالم کس عنوان سے راضی ہوتا ہے، معیار محبت کیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہی کہا، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پس آپ کا اتباع کرے۔ یعنی اتباع رسول معیار محبت پروردگار ہے، اتباع رسول معیار محبت پروردگار ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ ان سے کہہ دیئے اگر تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے راضی ہو تو کیا کرے؟ فاتبعونی، پس آپ کا اتباع کرے، آپ کا اتباع کرے۔ عزیزوں یہاں پہ دو چیزیں معلوم ہو گئیں، ایک ہے محبت پروردگار، ایک ہے اتباع رسول۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاحببکم، اگر تم رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہے یغفرکم، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع رسول، اتباع رسول معیار محبت پروردگار ہے پہلی چیز، اور معیار محبت پروردگار عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صلی محمد وعلی محمد۔ تو اتباع رسول معیار محبت پروردگار اگر ہے تو عزیزوں ذرا اندازہ لگائیں کہ جو بھی اتباع رسول کرے گا اللہ اسی سے محبت کرے گا۔ محبت حسین کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت وہی کرے گا جو اتباع رسول کرے گا، جو اتباع رسول کرے گا۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ اتباع رسول اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ محبوب پروردگار ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کہہ سکتا تھا، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کے لیے بھی رسول کی اتباع کو وسیلہ قرار دیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اپنی محبت کے لیے بھی رسول کی اتباع کو وسیلہ قرار دیا۔ کوئی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائے، بغیر وسیلے کے اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، ڈائریکٹ خدا سے نہیں،
کیونکہ اللہ بلند و بالا ہے، عرفا و اعلیٰ ہے، وہ ہم جیسا جسم نہیں رکھتا، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو عزیزوں، جب وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہماری محفل میں نہیں آ سکتا، ہم اس کی بزم میں نہیں جا سکتے، تو ہماری رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، ہماری رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ تو درمیان میں کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو مجھ جیسا بھی ہو، اس جیسا بھی ہو، جو مجھ جیسا بھی ہو، اس جیسا بھی ہو، جو نورانی بھی ہو، خاکی بھی ہو، جو نورانی بھی ہو، خاکی بھی ہو، اس کا تعلق دونوں طرف سے ہو۔ اگر وسیلے کا تعلق دونوں طرف سے نہ ہوا تو انسان درمیان میں رک جائے گا، معلق ہو جائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر جا پائے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر جا پائے گا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی محبت کا جو معیار قرار دیا ہے وہ اتباع رسول کو وسیلہ بیان کیا کہ دیکھو یہ وسیلہ ہے ہم تک پہنچنے کا۔ تو عزیزوں، وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق دونوں طرف سے ہو، جو ہم جیسا بھی ہو، اس جیسا بھی ہو، نورانی بھی ہو، خاکی بھی ہو۔ عزیزوں، اللہ ہماری بزم میں نہیں آ سکتا، ہم اس کی بزم میں نہیں جا سکتے۔ تو عزیزوں، ہمارے سامنے کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جس کی شکل ہماری طرح ہو، عقل اس کی طرح ہو، صورت ہماری طرح ہو، سیرت اس کی طرح ہو، کام ہمارے طرح ہو، نام اس کی طرح ہو، جو ہمارے درمیان آئے تو ہم سب کا مولا کہلائے، جو فرشتوں کی بزم میں جائے تو سب سے اولا کہلائے۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ تو اللہ نے یہی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ پیغمبر اسلام کی اتباع کرو۔ جب کہا پیغمبر اسلام کی اتباع کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہا ہے وہ محبوب پروردگار ہے۔ کیا ہم کسی کو جانتے ہیں کہ محبوب پروردگار کون ہے؟ کسی کا نام ہمیں پتا ہے کہ محبوب پروردگار کون ہے؟ ہاں جانتے ہیں، جس کی محبت کا اعلان ہو جائے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جس کی محبت کا اعلان ہو جائے کہ یہ محبوب پروردگار ہے، یہ محبوب رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتباع رسول میں کامل و اکمل ہے، اتباع رسول میں کامل و اکمل ہے، نہ اس سے زیادہ کسی نے اتباع رسول کی ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی رسول کے ساتھ رہا ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ ہم دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کس کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، کس کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم نے خیبر کے میدان میں یہی دیکھا کہ پیغمبر اسلام آواز دے رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جسے خدا بھی دوست رکھتا ہوگا وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا، جو رسول سے محبت کرتا ہوگا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنی محبت کا اعلان کر دیا، اللہ کی محبت کا اعلان کر دیا، تو پتہ ہی چلا کہ اگر کائنات میں کوئی اتباع رسول میں سب سے زیادہ کامل و اکمل ہے تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین کی ذات ہے۔ صاحب احمد تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو رسول کی اتباع کرے۔ دوست رکھنا، دوست کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگان یہاں موجود ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثلا دوست، رفیق کو بھی دوست کہتے ہیں، خلیل کو بھی دوست کہتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے۔ اگر ولی ہے تو ولی بہرحال دوست سے کچھ مرتبہ اس کا زیادہ ہے۔ اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ کون اللہ کو دوست رکھتا ہے؟ قرآن نے ایک آیت بیان کی کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں، اور وہ پوری قوم اپنے آپ کو انسانوں سے برتر سمجھتی ہے، اور اس کا عقیدہ اور اس کا مزاج یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ والے ہیں، بلکہ اتنا زیادہ قریب سمجھتی ہے کہ اگر ذرا سے چھوٹ دی جائے تو سب کے سب اللہ بن جائیں، ذرا سی چھوٹ دی جائے تو سب کے سب اللہ بن جائیں۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ سارے افراد، سارے آدمزاد جو ہیں وہ سب غلام ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے کہا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ والے ہو، دوست خدا ہو، تو تم موت کی تمنا کرو، تو تم موت کی تمنا کرو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ والے اور اللہ دوست سمجھتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم موت کی تمنا کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ والے ہو۔ تو عزیزوں، جہاں بد کرداری پائی جاتی ہے، بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں، جہاں بد کرداری پائی جاتی ہے وہاں دو تمنائیں نہیں ہوتی، وہاں دو تمنائیں نہیں ہوتی، بلکہ دو کام انجام نہیں دیے جاتے۔ ایک موت کی تمنا نہیں ہوتی، وہ موت سے فرار کرتے ہیں، دوسری وہاں پر اتباع رسول نہیں ہوتا، دوسری وہاں پہ اتباع رسول نہیں ہوتا۔ یعنی جو بد کردار ہوتا ہے وہ اتباع رسول سے فراری اختیار کرتا ہے، وہ موت سے فراری اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ دو صفتوں کو بیان کر دیا کہ دیکھو یہ رسول کے تابع نہیں ہے، یہ رسول کے تابع نہیں ہے، یہ موت کے خواہش مند نہیں ہے۔ جہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ دشمن خدا ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ نہ موت کو طلب کرتے ہیں نہ ہی رسول کے تابع ہیں، تو عزیزوں ذرا اندازہ لگائیں کہ جہاں پر پروردگار عالم ان کی دشمنی کا اعلان کر رہا ہو، تو ہم مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ جسے خدا نے دشمن قرار دیا ہو ہم بھی اسے اپنا دشمن قرار دیں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سارے کے سارا مسلمان انہیں اپنا دوست بنانا چاہ رہا ہے جو دشمن اسلام ہے، جو دشمن اسلام ہے انہیں کے پاس جا رہا ہے اور انہیں سے رابطہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو عزیزوں یہ کہا گیا کہ دیکھو دشمن خدا وہ ہے کہ جو موت کی تمنا نہیں کرتا، جو اتباع رسول نہیں کرتا۔ اتباع رسول کب سے نہیں کیا؟ اتباع رسول کب سے نہیں کیا؟ جب جناب موسیٰ لے کے چلے تھے فرعون سے بچاتے ہوئے تاکہ نجات دے دی جائے، اور جب دریائے نیل کو پار کیا ہے، اور دریائے نیل کو پار کرنے کے بعد جناب موسیٰ 30 دن کے لیے جناب ہارون کے حوالے کر کے چلے گئے۔ 30 دن کے لیے گئے تھے لیکن 10 دن اور بڑھ گیا، جیسے کہ ابھی آپ نے ذی الحج میں نماز پڑھی، اس میں جو آیت پڑھی۔ تو جب ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ نبی کی غیبت پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارا اختلاف یہی ہے کہ جب جناب موسیٰ چلے گئے اور انہوں نے دیکھا میدان صاف ہے تو ایک گوسالہ بنا لیا اور اسی کی پرستش کرنے لگے۔ جب جناب موسیٰ آئے تو دیکھے پورا منظر بدلا ہوا ہے۔ تو عزیزوں وہ قوم ایسی تھی کہ جو صرف 30 دن اپنے نبی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکی، جو صرف 30 دن اپنے نبی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکی، اس نے تحمل نہیں کیا۔ اگر نبی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر نبی چلا گیا تو ہم اپنی منمانی کریں گے۔ تو عزیزوں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ موت کی تمنا کی جاتی ہے، جہاں پہ رسول کی اتباع کی جاتی ہے، وہ اگر نبی پردہ غیب میں رہے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے، نبی حاضر رہے تب بھی اتباع کی جاتی ہے۔ ہمارے اس میں فرق یہی ہے کہ جب ان کے پاس سے نبی پردہ غیب میں چلا گیا تو وہ منحرف ہو گئے۔ آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو ہم صراط مستقیم پہ باقی ہیں۔ صاحب محمد و آل محمد۔ تو محبت کا معیار کیا ہے؟ کا محبت کا معیار اتباع رسول ہے، جہاں پر رسول کی اتباع کی جائے۔ اور یہی اتباع کیا ہے کہ جو رسول دے دیں اسے لے لو، جسے رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو، جسے رسول اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں اسے اپنے سر پہ بیٹھاؤ، جسے رسول اپنی بزم سے اٹھا دیں اسے دوری اختیار کرو۔ تو یہ ہے اتباع رسول۔ رسول کی اتباع ہمارے لیے فرض ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ایک رزق پروردگار ہے جو ہمیں دیا گیا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اور پوری زیارت میں ہے کہ یوم الورود اور بہت سی جگہوں پر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ
کہ ان کی طرف سے جو مجھے شفاعت حاصل ہو، اس شفاعت کو رزق کہا گیا ہے۔ بس کچھ دیر اور بیان کرتا چلوں کہ ان کی شفاعت کو ہمارے لیے رزق قرار دیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں تمہیں اس رزق کی ضرورت ہے، اس رزق کی ضرورت ہے۔ زیارت میں بھی لفظ رزق بیان کیا گیا، دعاؤں میں بھی لفظ رزق آیا، تو وہاں پر جب لفظ رزق آتا ہے تو بہرحال جو افراد نہیں جانتے ہیں، جو بچے نہیں سمجھتے ہیں کہ رزق کے معنی کیا ہیں، تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی شاید جو معنی ہمارے ذہن میں ہے، جو معنی ہمارے ذہن میں رزق کے، وہی معنی بچے بھی لے لیتے ہیں کہ شاید یہاں پر بھی کوئی کھانے کی بات آ گئی ہے۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں رزق آیا، رزق کے معنی کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے رزق کے معنی کیا ہے، کہ رزق کے معنی یہ ہیں کہ جیسے ہم بتائیں روز کے کھانے دال چاول روٹی، اسے ہم رزق کہتے ہیں، لیکن اصل رزق کے معنی کیا ہے؟ کہ رزق کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز انسان کو کمال تک پہنچا دے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ جو چیز انسان کو کمال تک پہنچا دے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، جب ہم یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں شفاعت کا رزق عطا کر، کوئی ایسا ظاہراً وہ نہیں، کھانا نہیں کہ آ جا ہم شفا پا جائیں، نہیں، شفاعت کا رزق عطا کر، تو رزق کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کو کمال تک پہنچائے اسے رزق کہتے ہیں۔ اب جو چیز بھی ہوگی چاہے جس شکل میں ہو، اگر انسان کو کمال تک پہنچا رہی ہے تو اسے رزق کہا جائے گا، اسے رزق کہا جائے گا۔ انسان کی حیات کے لیے روٹی ضروری ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روٹی رزق ہے۔ انسان کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو پانی ضروری ہے، تو پانی رزق ہے۔ اسی طریقے سے لباس ہے، لباس زندگی کے لیے ضروری ہے، اگرچہ آج کل لوگوں نے اسے بہت کم کر دیا ہے، حیات بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لباس ضروری ہے انسان کی حیات کے لیے، تو لباس رزق ہے۔ مکان ضروری ہے تو مکان رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کو کمال تک پہنچا رہی ہیں انہیں رزق کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان استعمال کر رہا ہے تو رزق کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے؟ کہ نہیں، صرف زندگی گزار لینا کافی نہیں ہے، زندگی کو اور کمال تک پہنچانے کے لیے جو ایک اہم چیز ہے اس کا نام ہے علم۔ اگر علم نہ حاصل ہو سکا تو یقیناً انسان 60 سال 100 سال اور زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن حد کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ کم سے کم کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہوگا۔ یہ علم کیا ہے؟ کہ علم رزق ہے، اور یہ ایسا رزق ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ چاہا کہ دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجیں تو اس خلیفے کا جو معیار کمال بیان کیا ہے وہ یہی علم تھا، وہ یہی علم تھا۔ پروردگار عالم نے جناب آدم سے جب سوال کیا، جب امتحان ہوا بزم ملائکہ میں، واقعہ آپ کے سامنے ہے، مختصر طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب امتحان لیا گیا تو جناب آدم کامیاب ہوئے اپنے علم کی وجہ سے، تو ملائکہ نے کیا کہا؟ پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ تو کیا جناب آدم کو معاذ اللہ نے کچھ زیادہ بتایا تھا؟ وہاں تو کوئی ایسی پارٹی بازی نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہوتی ہے کہ اپنے والوں کو زیادہ بتا دو تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے جتنا علم انہیں دیا تھا، جو چیز انہیں بتائی تھی وہی انہیں بھی بتائی تھی، اسی لیے ملائکہ نے یہی کہا پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو آخر کون سی چیز تھی؟ کہ ایک علم ہوتا ہے، اور ایک علم کے ساتھ جو عقل ہوتی ہے، اس عقل کے اضافے کے ساتھ، یعنی 4 افراد ہوں یہاں پر موجود اور ہم چاروں کا نام بتا دیں کہ یہ 4 بچے یہاں پہ لائیں اور ایک صاحب کو چاروں کا نام بتا دیا۔ اب اگر جس نے
ان چاروں کے نام سے بتایا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو ان کے پاس علم بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ لیکن اگر صرف چاروں کا نام بتا دیا اور پہچانوایا نہیں کہ کون کون ہے، تو ملائکہ نام جانتے تھے لیکن وہ پہچان نہیں تھی۔ آدم نام بھی جانتے تھے اور پہچانتے بھی تھے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو آدم نام بھی جانتے تھے، تو پروردگار عالم نے جناب آدم کو سب سے پہلا خلیفہ قرار دیا، اپنا جانشین بنایا، دنیا میں بھیجا۔ کس عنوان سے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم تھا۔ تو عزیزوں، علم کی بنا پر جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پر انسان معیار کمال کو حاصل کر لیتا ہے، منزل کمال تک پہنچتا ہے، منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے میں بھی دو طریقے بتائے۔ ایک وہ ہیں وہ افراد کہ جسے اللہ نے پہلے علم دیا، خلق کرنے سے پہلے علم دیا، ایک وہ ہیں جنہیں خلق کرنے کے بعد علم دیا۔ سورہ رحمان آپ کے سامنے ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ الرحمن وہ رحیم و کریم پروردگار، علم القرآن جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان اور انسان کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد کہا دوسرے سورے میں کیا کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی یہاں خلقت پہلے ہے، علم بعد میں ہے، وہاں علم پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے۔ تو عزیزوں، جہاں علم پہلے دیا گیا اور وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اسے معیار کمال حاصل ہوتا ہے، اسے معیار کمال حاصل ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں آئے اور گھر میں زندگی گزارے، جو ماں اسے کہے اور اس بچہ وہی دہرائے، یعنی اپنی ماں کی گفتگو کو دہرائے، تو اسے زبان مادری کہتے ہیں، اسے زبان مادری کہتے ہیں۔ اس بچے کی زبان کو زبان مادری کہتے ہیں، جسے مادر ٹنگ کہا جائے کہ بچے کی زبان کیا ہے، مثلا انگلش ہے، اردو ہے، یہ اس کی مادری زبان ہے۔ لیکن وہ اس کو کیا کہیں کہ جو اللہ کے گھر میں آئے، جو اللہ کے گھر میں آئے، جب اس کی زبان کو دیکھا جائے تو اس کی زبان کو زبان مادری نہیں کہتے، اس کی زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ تو اللہ نے انسان کے کمال کے لیے علم کو قرار دیا کہ علم انسان کو کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور جب کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جسے رزق قرار دیا گیا ہے، رزق قرار دیا گیا۔ جب انسان زندگی گزار رہا ہے تو انسان کی زندگی میں ہر ضروریات رزق ہے، کہ جیسے چوتھے امام کی دعا ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اگر ہمیں توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ رزق پروردگار ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ وسدد السنتنا بالثواب والحکمہ واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ وطہر بطوننا من الحرام والشبہہ۔ یہ ساری چیزوں کو چوتھے امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں رزق پروردگار ہیں۔ اگر تمہیں توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ رزق پروردگار ہے، اگر تمہاری آنکھیں فسق و فجور سے پاک ہیں تو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر تمہارے پیٹ مال حرام سے پاک ہیں یہ توفیق پروردگار ہے، اگر خواتین پردہ حجاب کر رہی ہیں تو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر انسان مومن ہے تو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر انسان نمازی ہے تو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر بزرگ ہے اور اس کے اندر وہ وقار پایا جاتا ہے تو یہ وقار توفیق پروردگار ہے، اگر عالم ہے اور عالم ایسا ہے کہ جو فساد برپا نہیں کر رہا ہے تو یہ توفیق پروردگار ہے، اگر غریب ہے، غریب کے اندر صبر پایا جاتا ہے تو اس غریب کے لیے یہ صبر توفیق پروردگار ہے، اگر کوئی مالدار ہے، مالدار کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے تو یہ سخاوت توفیق پروردگار ہے۔ تو اس طریقے سے چوتھے امام نے تمام رزق کو اپنی دعا میں بتا دیا۔ تو عزیزوں، جہاں پر انسان زندگی گزار رہا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان تمام رزق عطا کر دے جو ہمیں کمال تک پہنچا سکے۔ تو عزیزوں، جو رزق ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم زندگی گزارتے ہیں یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو حیات میں ہمیں مل رہا ہے وہی رزق ہے،
نہیں، رزق کی حد یہاں تک محدود نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ جو زندگی میں حاصل ہو، بلکہ ہم نے یہی دیکھا ہے جہاں پہ یہ دعا ہو رہی ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الشہادہ، اللہم ارزقنا توفیق الشہادہ۔ اگر وہ رزق ہے، وہاں پر وہ رزق کہا گیا کہ دیکھو ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کو موت آ جائے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جہاں پر اگر انسان کو وہ رزق حاصل ہو جائے تو وہاں موت بھی نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ شہادت ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام نے یہی دعا کہا، اللہم ارزقنا توفیق الشہادہ، کہ پروردگار ہمیں شہادت کا رزق عطا کر، ہمیں شہادت کا رزق عطا کر۔ تو یہ رزق پروردگار ہے کہ جو انسان کو منزل کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب منزل کمال تک پہنچاتا ہے تو ائمہ نے یہی بتایا کہ دیکھو تم کس طریقے سے دعا کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ منزل کمال تک پہنچو تو یاد رکھو جب منزل کمال تک پہنچو گے تو تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ کیوں موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی، تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر نے آواز دیا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہوتا ہے۔ صلی محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں یہ رزق ہے کہ جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور بہترین رزق ہے شہادت، بہترین رزق شہادت ہے کہ جس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ معمولی جذبہ نہیں ہے۔ جب انسان کے سامنے موت آتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو ایسا جواب کہ پوری کائنات انگوش بدندہ ہے کہ ایک بچے کا ایسا جواب کہ امو، اے چچا جان، احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً اس گھرانے کا بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے جد نے کہا ہو کہ مجھے موت سے مت ڈراؤ، ہم تو وہ ہیں یا موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے راستے میں جناب علی اکبر نے یہی کہا ہے کہ جب امام نے خواب کو بتایا تو علی اکبر نے بھی یہی جملے کو دہرایا کہ ہمیں موت سے کیا خوف۔ ایک جذبہ ہے کہ جہاں پر شہادت کا جذبہ، اور شہادت یہ رزق کیسے عطا ہوتا ہے؟ یہ رزق محبت سے عطا ہوتا ہے۔ محبت، اتباع رسول، اتباع رسول سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ جب آواز دی جاتی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، تو یہ جذبہ محبت ہے کہ جو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتی ہے کہ شہادت ہمیں بھی نصیب ہو۔ اللہ اللہ! ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں کہ پروردگار کہ اس حبیب کو کس طریقے سے ستایا گیا، جس کی اتباع کو واجب قرار دیا، اور جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ رسول کی اتباع کرو اگر ہم سے محبت کرتے ہو۔ پھر رسول نے یہی فرمایا کہ اگر ہماری اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے مودت اختیار کرو، ان سے محبت کرو۔ ہاں عزاداروں، دیکھیں کربلا کے میدان میں کس طریقے سے اجر رسالت دیا گیا ہے، خاندان رسالت کو کس طریقے سے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ اللہ اللہ! کس طریقے سے خاندان رسالت کے چمن کو اجاڑا گیا ہے، کس طریقے سے کربلا کے میدان میں سیدہ کا چمن اجڑا ہے۔ اللہ اکبر! ہاں عزاداروں، یہ ایام تمام ہو رہے ہیں، یہ ماہ سفر بھی آ گیا۔ ہاں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل حرم کا قافلہ شام میں وارد ہو رہا ہے، فام میں وارد ہو چکا ہے۔ ہاں عزاداروں، کربلا میں کیسی مصیبت آئی ہے۔ اللہ اکبر! کہ
کس کس طریقے سے اہل حرم پہ مصیبت آئی ہے، جہاں پر حسین ہیں، جناب عباس ہیں، علی اکبر ہیں، اور محمد ہیں، اور اس کے بعد جب روز عاشورہ آتا ہے، روز عاشور میں وہ غضب ہوا کہ جہاں زہرا کا چمن اجڑ گیا، ابھی حسین کی شہادت پیش آئی تھی کہ خیمے جلنے لگے، خیمے جل رہے تھے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی، چادریں چھینی جانے لگی۔ اللہ اللہ، وہ وقت آیا کہ جب سورج ڈوبا، شام غریبہ آئی، ایک بچی تھی کہ جسے اتنے تماچے مارے گئے تھے کہ بچی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ساری بیویاں اکٹھا ہوئی، جب بیویاں اکٹھا ہوئی، گریا کیا، کچھ آنسو اس بچی کے چہرے پہ گرا، بچی کو افاقہ ہوا، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت کہیں سے کوئی پانی لے کر آیا تھا، شاید حر کی زوجہ پانی لے کر آئی تھی یا کوئی پانی لے کر آیا تھا، تو جناب زینب نے جناب سکینہ کو دیا کہ یہ پانی لے لو۔ کہا اے پھوپھی اماں، آپ مجھے کیوں پانی دے رہی ہیں؟ کہا کیونکہ بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو، اس لیے تمہیں پانی دیا جا رہا ہے۔ جیسے جناب سکینہ نے پانی کے کوزے کو لیا، مقتل کی طرف چلی۔ کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں، ابھی تو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ نے مجھے پانی اس لیے دیا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اے پھوپھی اماں، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر مقتل میں سو رہا ہے، میں چاہتی ہوں اپنے بھیا علی اصغر تک پانی پہنچا دوں۔ آزاداروں، یہ سکینہ کون ہے؟ یہ سکینہ کون ہے؟ حسین کی چہیتی ہے سکینہ، حسین کی لاڈلی ہے سکینہ۔ یہ سکینہ وہ ہیں کہ جو پورے اہل حرم کی چہیتی ہیں۔ کبھی جناب عباس اپنی گود میں لیا کرتے تھے، کبھی جناب علی اکبر اپنی گود میں لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ گودی میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، لیکن بعد حسین کیسا ظلم ہوا ہے کہ جہاں پر بیویوں کے بازو بنے ہیں وہاں پر سکینہ کے بازو نہیں بنے، بلکہ سکینہ کے گلے میں رسن کا پھندا بانا گیا۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام چلا ہے۔ جناب سکینہ پہ کتنی مصیبتیں آئیں۔ ایک مرتبہ جب بھی کبھی رویا کرتی تھی تو شمر تازیانہ گھماتے ہوئے آتا تھا اور پشت سکینہ پہ مارتا تھا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ شمر آیا اور کہتا ہے کہ میں وہ بچی کون ہے جس سے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے؟ بتایا گیا یہ ہے سکینہ، کہ انہیں اتارو۔ اس کے بعد ایک ناخے کے اوپر پشت پر انہیں باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس حال میں سکینہ نے شام کا سفر کیا ہے، اور جب سکینہ کو اس پشت سے اتارا گیا تو سکینہ کا سینہ زخمی تھا۔ آزاداروں، یہ بچی وہ ہے کہ جو حسین کی چہیتی تھی۔ اللہ اللہ، جب دربار شام آ گیا تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے ایک بچی تھی جسے حسین بہت پیار کیا کرتے تھے۔ کہاں یہ وہ بچی سکینہ ہے؟ ہاں آزاداروں، کہا تمہارے بابا تجھے بہت چاہتا تھا۔ کہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، کہا ٹھیک ہے، اگر تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا تو یہ تیرے باپ کا سر ہے، لے بلاؤ اپنے بابا کو۔ وہ چلا آئے، ایک مرتبہ جلے ہوئے دامن کو پھیلایا۔ بابا، میری محبت کا امتحان ہے۔ درباریوں نے دیکھا کہ سر حسین بلند ہوا۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی امام حسین کو سکینہ سے۔ آزاداروں، کیسی محبت تھی کہ جب امام حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو جناب سکینہ نے کہا تھا بابا اب مجھے نیند نہیں آئے گی، بابا آپ کا سینہ نہ ہوگا تو مجھے نیند نہ آئے گی۔ تو امام نے یہی کہا تھا بیٹا آج سے جگہ بدل گئی ہے، علی اصغر میرے ساتھ سوئیں گے، تو اپنے مادر گرامی کے ساتھ سونا۔ جب تک حسین کا سینہ نہ ملتا تھا سکینہ کو نیند نہ آتی تھی۔ اللہ اللہ، اب یہاں پر قید شام ہے۔ وہ وقت آتا ہے کہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے ایک مرتبہ، اور سوال جناب سید سجاد سے کرتی ہیں۔ جناب سید سجاد یہی کہتے ہیں کہ سکینہ کے سوالوں نے مجھے بہت پریشان کیا، کیونکہ میری بہن ایسا سوال کرتی تھی کہ میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ جانتے ہیں جناب سکینہ کا سوال کیا ہوا کرتا تھا؟ کبھی پھوپھی سے سوال، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں ہم اپنے آشیانے کو کب جائیں گے؟ ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اسی طریقے سے سید سجاد سے سوال کرتی تھی، بھیا یہ بتائیے کہ پیاس کا آخری مرحلہ کیا
ہوتا ہے جب پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ جناب سید سجاد بتاتے ہیں اے بہن سکینہ پیاس جب انسان کو لگتی ہے تو انسان مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بتایا کہ دیکھو ایک پیاس وہ تھی جو ہر کو لشکر کے سامنے آئی تھی، جہاں پر پورا ہر کا لشکر نڈھال ہو رہا تھا۔ ایک پیاس وہ تھی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی پیاس کو بیان کیا ہے، ایک لفظ تلظہ کا استعمال کیا ہے، کہا دیکھو تلظہ اسے کہتے ہیں کہ جب مچھلی کے جسم سے جان نکل رہی ہو اور مچھلی صرف اپنے منہ کو کھول رہی ہو اور بند کر رہی ہو۔ امام حسین نے علی اصغر کے لیے وہ لفظ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے بہن پیاس کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جسم سے گوشت گل جاتے ہیں اور گوشت ہڈی سے الگ ہو جاتے ہیں، ہڈیوں سے آواز آتی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ فرم کہتی ہے اے بھیا میں اسی آخری مرحلے میں ہوں اے بھیا میں اسی آخری مرحلے میں ہوں۔ بھیا میری وصیت یہ ہے اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے کسی نشیب میں دفن کرنا جہاں ذرا سی خنکی پائی جاتی ہو۔ اللہ اللہ یہ سکینہ کے سال تھے، اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ آزادارو ایک مرتبہ رات کی تاریکی ہوئی، سکینہ کو نیند آ گئی، ابھی سوئی تھی کہ ایک مرتبہ بابا 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 کہتے ہوئے اٹھی۔ میرا بابا کہاں گیا؟ ابھی تو میرے پاس تھا، بابا تم کہاں چلے گئے؟ ساری بیویاں سکینہ کے اس حال کو دیکھ کے رونے لگی۔ جب یزید تک یہ خبر پہنچی کہا جاؤ حسین کا سر اس بچی کو دے دو۔ آزادارو سکینہ کو باپ کا سر ملا، جیسے ہی باپ کا سر سکینہ کو ملا ہے نا آزادارو بچی کی محبت باپ سے کچھ الگ ہوتی ہے۔ بچی دن بھر اپنے گھر میں رہتی ہے، باپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے، اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو باپ سے شکایت کرتی ہے، کسی نے کچھ کہا تو باپ سے کہا۔ جیسے ہی حسین کا سر آیا ہے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اے بابا آپ کے بعد خیمے جلائے گئے، بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے نا شمر نے چھین لیے، بابا اب تک خون جاری ہے۔ یہ کہتے کہتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ سکینہ کا خاموش ہونا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد اپنی بہن کو سنبھالو۔ سید سجاد آگے بڑھے، اب جو بہن کو سنبھالنا چاہا آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں اس دشت بلا میں سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو حج و زیارات پہ گئے ہیں ان کی زیارتوں میں کامیابی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی حمایت فرما۔ پروردگارہ تمام علماء علامات اعظام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اور دینے کی تیاری کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال انصار میں شمار فرما۔